دنیا جس کو ماں کہتی ہے، ذات بڑی بابرکت ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے، قدم کے نیچے جنت ہے۔ دنیا جس کو ماں کہتی ہے، ذات بڑی بابرکت ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے، قدم کے نیچے جنت ہے۔ ماں نے اپنے خون جگر سے دنیا کو سیراب کیا، غوث ولی اور پیر و پیمبر سب کو ماں نے جنم دیا، سب کو ماں نے جنم دیا۔ ماں نے اپنے خون جگر سے دنیا کو سیراب کیا، غوث ولی اور پیر و پیمبر سب کو ماں نے جنم دیا، سب کو ماں نے جنم دیا۔ ماں ہی گھر کی رونق ہے اور ماں ہی گھر کی زینت ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے، قدم کے نیچے جنت ہے۔ کل قیامت کے دن جنت والے جنت جا رہے ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی قربان جاؤ، ان کو بھی حکم ملے گا جنت میں جانے کو، جا رہے ہوں گے تو فرشتے، اللہ کہے گا فرشتے سے اویس کو روکو، اویس کو، ارے بولو بھائی، اویس کو روکو۔ تو فرشتے حضرت اویس کو روکیں گے، بھائی رک جائیے، آپ نہیں جا سکتے۔ بولے یا اللہ یہ کا گڑبڑ ہو گیا، تو جا رہے تھے سب کے ساتھ، کاہے روکا گیا ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا اویس یہ سامنے جہنم ہے، یہ سارے جہنمی لوگ ہیں۔ اویس تو جس کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما کر دوزخ سے نکال کر جنت کے اندر میں داخل کرتا ہوں۔ اس لیے روکا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی ماں کی خدمت بہت کی ہے۔ ماں کی خدمت، اس لیے کہ تو نے اپنی ماں کی خدمت بہت کی ہے۔ حضرت اویس قرنی کو روکا جائے گا، نوجوانوں ماں کا مقام بلند ہے، باپ کا مقام بلند ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال و ثواب کا کام کرو۔ ایصال و ثواب، ایصال و ثواب کیا ہے؟ اور قربان جاؤ، کئی طریقے ایصال و ثواب کے کرنے کی، آپ تو دعا کر ہی رہے ہیں۔ ایصال و ثواب کا کام یہ بھی ہے، مسجد بنا دیے، مدرسہ بنا دیے، غریب بچی، یتیم بچی ہے، بے سہارا بچی ہے، ان کی شادی کروا دیے، الحمدللہ۔ بیوہ عورت ہے ان کی مدد کر دی، یتیم بچہ ہے ان کی مدد کر دی، کوئی بھوکا ہے ان کو کھانا کھلا دیا، قربان جاؤ کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت کو، ضرورت کو ان کی پوری کر دیا۔ یہ ایصال و ثواب اپنے ماں باپ کے نام سے کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ نہ دولت رہے گی، نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی، نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔
گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ اور یہ جو شعر ہے آپ تک پہنچے، ذرا جی لگا کر سارے لوگ آمین کہیے گا۔ تیرے دینے سے مولا، تیرے دینے سے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے مولا، تیرا تو کچھ بھی نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ آمین۔ بس بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، مجمع کم ہے لیکن مجمع کے اندر میں دم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھ سے پیشتر حضرت نے جو تقریر کری، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کے بعد مزید ہماری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تقریر ہم سنتے ہیں، عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ زندگی کو بدل دے۔ قربان جاؤ، ہم قرآن سنتے ہیں، ہم حدیث سنتے ہیں، علماء کی باتوں کو سنتے ہیں، دین کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ قربان جاؤ، عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، عمل کی نیت سے سنیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمل کی نیت سے سنیں گے بھی، عمل انشاءاللہ کریں گے بھی۔ ہمارے بہت سارے مدرسے کے بچے الحمدللہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں ان کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بچے یہاں نیچے نہ بیٹھیں، اسٹیج پر بیٹھیں، اس لیے کہ یہ مہمان رسول ہے۔ سبحان اللہ واللہ ماشاء اللہ، یہ مہمان رسول ہے۔ اچھا، ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ قربان جاؤ، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، یہ بچے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو قربان جاؤ، زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے۔
ان کا مقام ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ، اور قربان جاؤ، اللہ آپ کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولے الحمدللہ۔ بچے کو حدیث پڑھا رہے تھے آپ بچوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، اب وہ چھپر کے نیچے میں، وہ تو بلڈنگیں تھی نہیں، تو بارش شروع ہو گئی تو بچے کتاب اٹھائے اور بھاگے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ حضرت وہیں رکے رہ گئے۔ حضرت نے تمام بچوں کے چپل کو، جوتوں کو اپنے رومال میں باندھا، اب باندھ کے اپنے سر پہ اٹھا کے بچوں کے روم پر لے گئے۔ بچے طالب علموں نے جب دیکھا کہ حضرت ہماری جوتیوں کو، چپلوں کو اپنے سر پہ اٹھا کے لائے ہیں، تو بچوں کی چیخیں نکل گئی۔ کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ ہماری جوتے چپلوں کو آپ نے اپنے سر پہ رکھ لیا، اب ہمارے استاذ ہیں، قربان جاؤ۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بچوں، تم دن و رات قال قال رسول اللہ کرتے ہو، تمہاری جوتیوں کو میں نہ اٹھاؤں تو کیا کروں؟ ان کا مقام ہے، ان کے مقام کو سمجھو۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو کہ جن کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، جن کا بچہ حافظ قرآن بنا، جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، جو اپنے بچے کو عالم دین بنا رہے ہیں، جو اپنے بچے کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ قربان جاؤ، آج اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنا دو، اللہ قیامت کے دن تیرے سر پہ تاج پہنائے گا۔ یاد رکھنا، بچے کو چاہے لندن میں پڑھاؤ، امریکہ میں پڑھاؤ، چاہے یورپ میں پڑھاؤ، چاہے جاپان میں پڑھاؤ، چاہے چین میں پڑھاؤ، چاہے نیپال میں پڑھاؤ، کہیں پڑھا دو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بچہ کل قیامت کے دن تمہیں دیکھ کر بھاگے گا، باپ کو دیکھے گا بھاگے گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، دوست دوست کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں ہم سے یہ کچھ مانگ نہ لے، ہم سے یہ کہیں کچھ مانگ نہ لے۔ بیٹے کو انگریزی پڑھائے ہو، دنیا کا تعلیم بیٹے کو دے کر افسر بنائے ہو، وکیل بنائے ہو، جج بنائے ہو، او اللہ اکبر کبیرہ، وہ بیٹا حشر کے میدان میں دیکھ کر تمہیں بھاگے گا۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھایا ہے، وہ بیٹا بھاگے گا نہیں، حشر کے میدان میں اپنے باپ کو ڈھونڈ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کھڑا کرے گا اپنے باپ کو۔ کیوں؟ تاکہ اس کے باپ کو اللہ تاج وقار پہنائے۔ یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع، ایک شعر ان بچوں کے لیے سنا دیں۔ ابھی سنا دیں۔ شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا۔ یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ آمین بولے الحمدللہ۔ اس لیے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور قربان جاؤ، یہ 15ویں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، رکوع نمبر 2 ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، آج ہمارے جو مذہب اسلام میں دیکھیے ماں باپ کا مقام کیا ہے، یہ مذہب اسلام نے بتایا۔ اور کسی بھی مذاہب میں
کسی بھی دین میں آپ کو کسی بھی مذہب میں ماں باپ کا مقام کیا ہے، عورتوں کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، بڑے بھائی کا مقام کیا ہے، چھوٹوں کا مقام کیا ہے، پڑوسی کا حقوق کیا ہے، آپ کو نہیں ملے گا سوائے مذہب اسلام کے۔ تو ماں باپ کا مقام کیا ہے، یہ بچوں کو جو سکھایا جائے گا تو کہاں سکھایا جائے گا؟ کالج میں؟ بولیے، مدرسے میں نہ سکھایا جائے گا کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ قربان جاؤ، یہ کہاں سکھایا جائے گا؟ یہ مدرسوں میں سکھایا جائے گا، یہ مدرسوں میں پڑھایا جائے گا، کسی کالج یونیورسٹی اسکول میں نہیں سکھایا جائے گا۔ مسلمانوں، ماں باپ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا بلند مقام ہے، اور قربان جاؤ نوجوانوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں، میرے بچوں، اگر ماں باپ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت میں جگہ بنا لو، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں الحمدللہ، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی راستہ چھوڑا گیا، ان کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ راستہ چھوڑا ہے، راستہ ہمارے علماء نے رکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اپنے ماں باپ کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعائیں ہمیشہ کرتے رہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قربان جاؤ میرا اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو کہ یا اللہ میرے ماں باپ نے جس طریقے سے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، یا اللہ اس کے اوپر میں رحم فرما، یا اللہ ان کے اوپر میں رحم فرما۔ قربان جاؤ ماں باپ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ماں راضی باپ راضی، اللہ راضی ہے۔ ماں باپ ناراض ہو جائے، ماں باپ روٹھ جائے، اور قربان جاؤ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہو نوجوانوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، توفیق عطا فرما دے، آمین بولے دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ ماں کا مقام بتایا، ماں کا مقام بتایا، ماں کا مقام بتایا ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ اور قربان جاؤ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور سنو آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، جب وہ ان دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، کوئی بوڑھا ہو جائے، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک نہ کہنا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، شفقت کا بازو بچھا دینا، اور دعا کرنا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کی مائیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں نکلے، اور قربان جاؤ کئی ہزار صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، اس مقام پر پہنچے جہاں ماں کی قبر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، آپ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے، اور قربان جائے وہ اور یوں سمجھ لیے یوں بیٹھے، علماء فرماتے کہ یوں بیٹھے اور یوں ہاتھ کیے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ اور قربان جاؤ ماں کیا ہوتی ہے یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، باپ کیا ہوتا ہے یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، ابھی یہ دولت موجود ہے میرے بچوں، اس سے جتنا فائدہ چاہتے ہو اٹھانا اٹھا لو، ان کی خدمت کر کے جنت میں جگہ بنا لو۔ اور قربان جاؤ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے۔
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت تو ہے لیکن دوزخ سمجھ میں نہیں آئی بات. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. یعنی تم نے جنت میں جگہ بنا لی، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، ان کو پریشان کرو گے، ان کو تکلیف دو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اس لیے نوجوانوں، اس لیے میرے بچوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو جہاں تک ہو سکے اور قربان جاؤ. ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے. ماں باپ اگر اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اس باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا. علماء فرماتے ہیں کہ کریں گے الحمدللہ ماشاءاللہ. دیکھیے میرے ہاتھوں میں ہمارے نقیب ہندوستان نے الحمدللہ دے ہی دیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اپنے ماں باپ. دیکھیے یہ جو تنظیم الانصار دیکھیے یہ جو کمیٹی ہے، ابھی مجھ سے پیشتر ہمارے علماء نے اس کے اوپر میں خلاصہ کیا ہے. ایسی تنظیم ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک نہیں دو تین ہونی چاہیے. صحابہ کرام کے زمانے میں بیت المال تھا نا بھائی بیت المال میں لوگ پیسہ جمع کرتے تھے، زکوٰۃ صدقات خیرات کا پیسہ جمع کرتے تھے، لوگ اس میں پیسہ جمع کرتے تھے، جو ضرورت مند ہوتا تھا اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، ان کی مدد کی جاتی تھی. ہونا چاہیے. کون یتیم بچی ہمارے محلے میں ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے؟ اور قربان جاؤ اس پیسے سے اس یتیم بچی کی شادی کروا دیا جائے، اللہ پوری بستی کے اندر میں رحمتوں کا نزول فرما دے گا. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. سنو اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے. اللہ قرضہ مانگ رہا کس کے لیے؟ اللہ کھائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرا اللہ کھاتا ہے؟ نہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے، اللہ خود کھانے سے پاک ہے. لیکن اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرضہ حسنہ دے دے. وہ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے اس کو ہم بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے. اللہ قرضہ مانگ رہا ہے تو اللہ قرضہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو بھائی، ارے بولو نا بھائی، قرضہ واپس کرے گا نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے. ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ بڑھانا بھی جانتا ہے، اللہ گھٹانا بھی جانتا ہے. سب میرے رب کے قبضے میں. اللہ بڑھانا پورے 30 پارے قرآن میں اللہ نے 80 جگہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا. کتنی جگہ؟ 80 جگہ اللہ نے کہا مال خرچ کرو. کہاں خرچ کرو؟ میرے راستے میں خرچ کرو، میرے نام پر خرچ کرو، دین کے کاموں میں خرچ کرو. یہاں لوگ کہتے ہیں جمع کرو. ایٹا چلوے خرچہ تو کرتے ہوئے نہ کرلے ہوئے. الحمدللہ. جمع کر کے کیا کرو گے؟ ہم تو کہتے جمع کر کے کیا کرو گے؟ کفن میں جیب ہے؟ جیب آچھے؟ اچھا بولچی کی قبرتے تجوری آچھے؟ تجوری قبر میں تجوری نہیں. ماشاءاللہ. دیکھیے یہ بچہ دیکھیے قربان جی کی نام بیٹا تو؟ وسیم اکرم. یہ پاکستان کا کرکٹر کھلاڑی ہے، یہ وسیم اکرم ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بس بچے نے دیکھیے اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرما دے. آمین بولے دے الحمدللہ. 100 روپے انہوں نے اپنے ماں باپ کے اصال و ثواب کے نیت سے انہوں نے تعاون کیا، دان کیا. قربان جاؤ مسلمانوں، قبر میں تجوری نہیں ہے، کفن میں جیب نہیں ہے. اور قربان جاؤ نہ دولت کوئی لے کر گیا ہے نہ کوئی دولت لے کر جائے گا. یہ دنیا فانی ہے. ہو کہنے والوں نے کہہ دیا دنیا ایک بازار ہے، بہت جلدی یہ بازار بند ہو جائے. اپنے ماں باپ کے نام پر اصال و ثواب کرنے والا 1000 روپے میرے ہاتھ میں آیا ہے. 1000 کا کوئی جوڑا لگا دو انشاءاللہ. ہے کسی پاکٹ میں ہے 1000 کا جوڑا لگا دو انشاءاللہ الحمدللہ. مجھے 5 آدمی چاہیے الحمدللہ. ان کی ماں کے لیے باپ کے لیے دعا کر دیں الحمدللہ.
عبد الملک صاحب ماشاء اللہ 500 روپے الحمدللہ. اس میں 100 روپے الحمدللہ، اس میں سے 100 روپے 400 روپے ریٹرن کرنا ہے، بعد میں کر دیں گے. ہے ماشاء اللہ. آگے اس میں 200 روپے الحمدللہ. تو آپ کو 400 دینا ہے تو 200 دے دیے، 300 دے رہے ہیں ہم. 200 টাকা নিয়েছি. হ্যাঁ একটু দোয়া বেশি কর দেন. ماشاءاللہ 2000 টাকা হয়ে গেল الحمدللہ. اور کوئی نوجوان ہے جو 500 1000 روپے دینے والے ہیں؟ ہے ماشاءاللہ. دیکھیے جو دینے والا ہے، دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا، وہ دے گا، وہ دے کر رہے گا. اور جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سنائیے مت، تقریر کھلا کے الٹا دیے، 1 ٹکا نہیں دے گا وہ باپ کے نام. ماشاءاللہ. اچھا والد صاحب ہیں اور پچھلے سال گزر گئے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام. ماشاء اللہ 100 روپے اسلام کا محمد ساحل صاحب الحمدللہ. رجب علی 500 روپے الحمدللہ. ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. دیکھو نوجوانوں، میرے بچوں، دیکھو ان کی عمر دیکھ لو، ان کی عمر دیکھ لو، محبت دیکھو، ماں باپ کی محبت دیکھو. انہی کے لیے میں کہتا ہوں مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چھپ کے روتا ہوں. مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں. ہے حیدر ماں کے چرنوں میں، ہے حیدر ماں کے چرنوں میں، تن من دھن قربان ہے. جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے. اور کوئی نوجوان ہے جو 1500 روپیہ دینا چاہتے ہیں؟ عورتوں کی طرف سے ماشاءاللہ، یہ ہماری ماں بہنوں کی طرف سے آیا 150 روپے الحمدللہ. اور کوئی بھائی اور کوئی کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھو، آپ جیسے ہی صدقہ کرو گے، دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ دیکھیے ایک بھائی میرے اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے ماں باپ کی تڑپ، ماں باپ کی محبت جو ہوتی، ماں باپ کی یادیں جو ہوتی ہے نا، اللہ، اے دیکھیے ایک بچہ ہے سارا مجمع آ رہا ہے. دیکھیے کہ نوجوان میرا موبائل لے کے آ رہا، لگتا ہے ماں باپ کے نام پر موبائلے دے دے گا وہ. الحمدللہ ہے. اچھا موبائل چھپا لیا، واہ کہیں حضرت لے نہ لے. آئے ماشاء اللہ بھائی جناب محمد متی الرحمان بھائی 1000 টাকা দিয়েছেন الحمدللہ. ইনার দানটা কবুল করে নাও ماشاءاللہ. ضیاء الکریم بھائی 200 روپے الحمدللہ. حضرت اس کو رکھیے الحمدللہ. اور کوئی یہ دیکھیے 2 نوجوان اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ. آ جاؤ. محمد رجب علی الحمدللہ. اچھا عبد القادر صاحب الحمدللہ 300 روپے دیے ہیں. اللہ انہاں دانটা কবুল করে নাও আলহামদুলিল্লাহ. রানুল হক আলহামদুলিল্লাহ 200 টাকা দিয়েছেন الحمدللہ. اللہ انہاں دانটা কবুল করে. اور کوئی میرا بھائی ہے ماشاءاللہ؟ محمد নবীর, মোহাম্মদ নবীর মাশাআল্লাহ 200 টাকা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ. আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করুন. কি নাম বাবু, কি নাম? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, যা
اللہ اس بچے کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، آمین بولے گا۔ اللہ ان کے بھی مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پیتے پیتے دودھ کبھیاں، پیتے پیتے دودھ کبھیاں، چل میں جب چھپ جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھیاں، چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ آج نہ جینٹل مین بنے ہیں، آج ہیرو بنا ہے، جینس پینٹ ٹی شرٹ پہنا ہے۔ اس پل کو یاد کرو جب چھوٹے تھے، ماں کی گود میں تھے، قربان جاؤ۔ تم پخانہ کر دیتے تھے، پیشاب کر دیتے تھے، ماں کو گھن نہیں آتی تھی، انہی ہاتھوں سے تیری ماں تیری گندگیوں کو صاف کرتی تھی۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں، یاد کرو، پیتے پیتے دودھ کبھیاں، چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا، ماں بولی من بھاون میرا، بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ اور کوئی ہے؟ اور کوئی دیکھیے، اگر نقد کیش میں نہیں ہے، نقد کیش نہیں ہے تو فون پے ہے، فون پے کر دیجیے۔ فون پے نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے، گوگل پے ہے، گوگل پے کر دیجیے۔ اچھا گوگل پے بھی نہیں ہے تو نام لکھا دیے، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیجیے گا۔ کون سی بڑی رقم ہے یہ؟ 1500 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، اللہ تیرے مال میں برکت دے گا۔ صدقہ کرو، اللہ تیری روزی کو بڑھا دے گا۔ صدقہ کرو، اللہ تمہیں حادثہ سے بچائے گا۔ صدقہ کرو، بری موت سے تیری حفاظت ہوگی۔ صدقہ کرو، کثرت سے صدقہ کرنے والوں کی اللہ عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اے دیکھیے بھائی، یہاں جائیے، کیا نام بھائی آپ کا؟ محمد اسلام، الحمدللہ۔ محمد اسلام بھائی کتنا لکھا ہے؟ الحمدللہ۔ سب کے لیے 5 دعا کیا ہے، آپ کے لیے 10 دعا کرے گا۔ 5000 لکھا دیا، ماشاءاللہ ہے۔ دیکھا 5000 روپیہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ اے محمد اسلام بھائی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ماں باپ کے نام پر الحمدللہ ثم الحمدللہ 5000 روپے دان کرنے کو تیار ہیں۔ یہی سب تو ملے گا، یہی ملے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، آج جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کرو گے، وہ کل کو تیرا بیٹا بھی تیرے ساتھ وہی کرے گا۔ یہ عدلہ کا بدلہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور قربان جاؤ، یہ قرضہ ہے۔ ایک بیٹا، ماشاءاللہ، ہم ڈر گئے۔ 1000، اچھا ٹھیک ہے۔ نام کیا سے؟ جان علی، سہان علی، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ 1000 ٹکا سہان علی، الحمدللہ۔ اسلام بھائی ہمارے الحمدللہ انہوں نے 5000 روپے دان کیا۔ یا اللہ ہمارے اسلام بھائی کے دان کو قبول کو رہنو۔ یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں، تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں، یا اللہ برکت دے۔ یا اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے، آمین بولے دے الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان میرا بھائی ہے؟ سنو، اور کوئی ہے؟ اور کوئی ہے؟ ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا۔ اس کے دروازے سے، دیکھیے میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سخی ہے۔
اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مذہب اسلام میں کنجوسی کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے، بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ بخیل 4 کوالٹی، کتنا کوالٹی گنتی کرو۔ بخیل کتنا ہوا؟ ارے کتنا ہوا؟ کنجر، کنجوس، مکھی چوس۔ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے، جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مال دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ قربان جاؤ۔ اور اللہ اس کا جزا کیا دے گا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے یہاں ایک کا بدلہ 10 ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں ایک نیکی کرو گے اس کا بدلہ 10 ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں 1 روپے صدقہ کرے گا، 1 روپے صدقہ کرے گا، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے۔ 7 لاکھ، 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ۔ اسلام بھائی نے 5000 روپے دے، اب جوڑ کے بتاؤ کئی لاکھ ہوئے؟ بتائیے جوڑ کے، سر کا بالے اڑ جائے گا۔ الحمدللہ میرے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ۔ تو بتائیے وہ بادشاہ بڑا سخی تھا، او بڑا سخی تھا، اس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کے اپوزٹ اس کی جو بیوی تھی بہت بڑی کنجوس۔ شادی تو ہونے کے لیے ہو گئی، ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا، ایک مچھلی ملی تو مچھوارا سوچا کہ اگر اسے بازار میں بیچتے ہیں، تلسی ہٹا بازار میں بیچیں گے تو قیمت کم ملے گی، بادشاہ کو دے دیں گے تو انعام دے گا۔ دربار میں مچھلی لے کر پہنچا، آواز لگائی تو بادشاہ نکلا تو پیچھے پیچھے بیوی بھی آئی۔ یہ مچھوارا بولا کہ حضرت یہ مچھلی میں نے پکڑی ہے، میں سوچا کہ آپ کو پیش کر دوں۔ تو بادشاہ بولا بہت اچھا، مچھلی رکھ دو۔ وزیر کو حکم دیا کہ 200 درہم اس کو انعام دے دو۔ تو اس کی بیوی گرم ہوئی، بولا کون بادشاہ بنایا آپ کو؟ بولا کیا کی بھائی ہے؟ بولا ایک چھوٹی سی مچھلی کی قیمت 200 درہم، ہم کو مچھلی نہیں چاہیے۔ مچھلی بولیے، مچھلی والا مچھلی لے کے جائے گا، پیسہ ریٹرن کیجیے۔ بولا اللہ کی بندی ہم بادشاہ ہیں، میری کوئی شان ہے کہ نہیں، عزت ہے کہ نہیں، دی ہوئی چیز ہم واپس نہیں لیتے ہیں۔ لیکن آدمی کبھی کبھی اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، ہوتا ہے۔ ذرا موڑی مت ہلائی، ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہے، کل کا ناشتہ ہی بند ہو جائے گا۔ دمشق کی مسجد میں ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے، لوگوں جب کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، روزے کی نیت کرتا ہے تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا جب صدقے کی نیت کرتا ہے تو 70 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کتنے شیطان لگتے ہیں؟ ابھی روکے گا آپ کو، 70 شیطان پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس کو صدقہ کرنے مت دو۔ تو امام صاحب بولے کہ اس مجمع میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو صدقہ کرے 70 شیطان کو ہرا دے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا کہ امام صاحب شیطان کی ایسی کی تیسی، ہم صدقہ کریں گے۔ بولا کرو۔ یہ نوجوان گھر گیا، ایک بورا میں آٹا رکھا ہوا تھا، ایک وہ جھولا لیا، بورا سے آٹا نکالا، جھولا میں کسا کہ ہم صدقہ کریں گے۔ اور جیسے جھولا لے کے نکل رہا تھا، بیوی آ کے آگے میں کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے صدقہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بیوی بولی کہ ایک تو کام دھندا نہیں کرتے ہیں، اوپر سے گھر میں رکھا ہوا آٹا لے کے صدقہ کرنے جا رہے ہیں، رکھ لیا۔ چپ چاپ جھولا لیا کے رکھ دیا، آ کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ تو بغل والا بولا کی ہوئی ہے، صدقہ کیے؟ بولا بھیا ہم پوری تیاری میں تھے اور لے کے نکل بھی رہے تھے، لیکن جیسے ہی نکل رہے تھے بیچ میں آگے میں شیطان کی اماں آ گئی، بس وہیں ہم ہار گئے۔ صدقہ کرو، اللہ مال میں برکت دے گا۔ صدقہ کرو، اللہ تیرے مال کو پاک کر دے گا۔ صدقہ کرو، صدقہ کرو، اللہ تیرے مال کو آگ سے حفاظت کرے گا۔ صدقہ کرو، اللہ تیرے مال کو چوروں کی چوری سے حفاظت کرے گا۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرو گے، اللہ ایک کا بدلہ 10 دے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمارا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ تو یہ بادشاہ
بادشاہ مجبور ہو گیا بیوی کے باتوں پر، تو بادشاہ اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا کیسے ہم پیسہ مانگیں اس سے، بولو تو تم بولو۔ بیوی بولی سنیے، بیوی بولی کہ سنیے، اس سے بولیے یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے؟ وہ چاہے نر بولے گا چاہے مادہ بولے گا وہ، تو وہ بولے گا نر ہے، اب بولیے گا ہم نر مچھلی نہیں کھاتے ہیں بابو، ہم تو مادہ مچھلی کھاتے ہیں، تم مچھلی لے کے جاؤ پیسہ ریٹرن کرو۔ اگر وہ بولے کہ نہیں مادہ ہے تو اب بولیے گا ہم مادہ نہیں کھاتے ہیں نر کھاتے ہیں، بات ختم۔ بادشاہ بلایا مچھوارے کو، ادھر بابو ادھر، ادھر کی ماجرے مادانا نر؟ تو مچھوارا ہی بڑا چالاک تھا، بولا حضور یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، بیچ والی مچھلی ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، بولا 200 درہم اور اس کو انعام دو۔ کتنا ہوا؟ 400 ہو گیا۔ تو بادشاہ کی بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ 200 ریٹرن کے چکر میں تھے، 400 مل گیا۔ مچھوارا سلام کیا، دربار سے جانے لگا تو دیکھا کہ 1 روپے کا سکہ دربار میں گرا ہوا، مچھوارا اٹھا کے چوم کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ بیوی کی نظر پڑ گئی بادشاہ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، آپ اتنا انعام دیے، اس کو صبر نہیں ہے، دربار سے کچھ چوری کر کے لے کے جا رہا ہے، بس بلائیے، پیسہ چھینیے، جیل میں ڈالیے۔ بادشاہ پھر بلائے، ادھر آؤ، کون چیز اٹھایا؟ بولا حضور یہ کا سکہ ہے۔ کہے اٹھایا؟ بولا کہ حضور دیکھیے اس سکہ میں آپ کی تصویر ہے، آپ کا فوٹو ہے، آپ میرا سب کچھ ہیں، زمین پہ گرا رہتا تو کوئی پیر دیتا تو دے دیتا تو یہ بے ادبی نہ ہوتا، اس لیے ہم اس کو اٹھا کے الماری میں رکھیں گے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، بولا 200 درہم اور اس کو انعام دو۔ جو صدقہ کر کے آیا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا ہے، وہ کر کے رہے گا چاہے جو ہو جائے، اور جو کبھی خرچ نہیں کیا ہے، جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، یہ تقریر سنائیے مت، تقریر کھلا کے اس کو الٹا دیجیے، 1 ٹکا نہیں دے گا۔